بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور یہ عقل غور و فکر، سوچ اور جستجو سے انسان کو رہنمائی کے لیے نت نئے طریقے بھی سکھائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی تمام چیزیں، چاہے بحری ہوں یا بری، جماداتی ہوں یا نباتاتی، حیوانی ہوں یا جناتی، غرض ہر چیز پر غور کیا جائے تو جواب آتا ہے کہ یہ سب چیزیں حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ مختلف کیفیتوں اور حالتوں سے بدلتی ہوئی یہ چیزیں بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان ہی کے لیے مسخر کی گئی ہیں، اور یہ کہ کارخانے قدرت ازل سے چلا آ رہا ہے اور ابد تک انسان کو نفع ہی دیتا رہے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان بھی اپنے پیدا کرنے والے رب کے لیے کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ اسی کو قرآن مجید بڑے پیارے انداز میں مخاطب ہو کر انسان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اس رب کریم کے بارے میں جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایک اچھی شکل و صورت میں ڈھال دیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، جو رب مجھے ہر وقت رزق عطا کرتا ہے، جو میری ضروریات کا کفیل ہے، جو زمین و آسمان، دن رات، سورج و چاند کے نظاموں کو میرے لیے مسخر کرتا ہے۔ اس رب کے ساتھ میں نے کتنی وفاداری دکھائی ہے۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، دل کی حالت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دلی کیفیات کے جانچنے کو صوفیہ کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، اور یہی مراقبہ انسان کو توبہ سکھاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بار بار توبہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا گیا، اے ایمان والو، آ جاؤ توبہ کی طرف اور سچے صاف دل سے توبہ کر لو۔ امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا کر تمہیں بہتی نہروں والی جنت میں داخل کرے گا۔ اس رحیم رب سے مانگو تو صحیح، پھر دیکھو وہ کیسے عطا کرتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو مانگنے والے سے خوش اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک نوجوان اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بہت بڑی دولت میں نازاں ہو کر شراب و کباب کی مستی میں مبتلا اپنے وقت کا بہت بڑا زانی اور چور تھا۔ اس کی عیاشی، مستی، ظلم و بربریت، شہوت پرستی، چوری اور ڈاکے کے قصے زبان زد عام تھے، مگر اس کی ماں ایک بہت ہی نیک اللہ والی خاتون تھی۔ وہ ہر وقت اپنے اس بیٹے کو سمجھاتی تھیں، بیٹا ان گناہوں کی لت میں مت پڑو، بیٹا زنا چھوڑ دو، بیٹا شراب نہ پیو، بیٹا توبہ کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ اور میرے ساتھ چلو، ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر تمہاری توبہ کروا لیں۔ وہ نیک بوڑھی ماں بہت منتیں سماجتیں کرتی رہیں، مگر وہ بیٹا باز نہ آیا۔ زمانہ گزرتا رہا، آخر کار بیٹا ایک انوکھے مرض میں مبتلا ہو گیا اور موت و حیات کی کشمکش میں آ گیا۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور جانے کا وقت یقینی طور پر قریب آ گیا، اب اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی۔ اب چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتا، زندگی کی آخری ساعتوں میں پکارتا ہے، اے ماں، تو ساری زندگی حسن بصری کا نام لیتی تھی، میں اب چل نہیں سکتا، خدارا آپ چلی جائیں اور حضرت حسن بصری کو ادب کے ساتھ عرض کریں کہ میں اب چل نہیں سکتا، میں آخری وقت میں ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور میری توبہ کروا دیں، مجھے تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ بوڑھی ماں کانپتے جسم کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی اور یہ درخواست پیش کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہایت شفیق، محبت اور درد دل رکھنے والے بزرگ تھے، مگر اس وقت انہوں نے اپنا درس پڑھانے کے عذر کی وجہ سے اس نوجوان کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی دھوتی واپس آ گئی اور کہا، اے بیٹے، تو بہت بد نصیب اور بدبخت ہے، حسن بصری جیسا بزرگ اور ولی بھی اب تیرے پاس آنے کو تیار نہیں۔ نوجوان یہ سن کر بے انتہا رویا اور پھر اپنی بوڑھی ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ قبل اس کے کہ میری روح قبض ہو جائے، میری 2 وصیتیں سن لو، اور قسم دیتا ہوں کہ اس وصیت پر عمل کرو گی۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے
تو اپنے دوپٹے سے میری گردن پر پھندا لگا دینا اور پھر اس پھندے سے میری لاش کو محلے کی گلیوں کوچوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے ساتھ چوری، زنا اور ڈاکے میں شریک دوستوں کو میرے انجام کا پتہ چل جائے اور میری ذلت کا یہ منظر ان کے سامنے آ جائے۔ شاید میری لاش کے ساتھ ایسے عبرتناک سلوک دیکھ کر کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ بنانا۔ میں اللہ کی نظر میں بہت بدترین آدمی ہوں اور اللہ کا غضب مجھ پر شدید ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اس غضب کی وجہ سے میرے اوپر اترنے والا عذاب میرے ہی اوپر رہے، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے میرے پڑوسی قبر والوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ ان دو وصیتوں کے بعد اس نوجوان نے دھاڑے مارتے ہوئے نظریں آسمان کی طرف کی اور ہاتھ اٹھائے معافیاں مانگتا رہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پر ٹپک رہے تھے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یوں یہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی ماں دوبارہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئی اور عرض کیا کہ حضرت، جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی وہ اب جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو آپ آ جائیے، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیجیے، شاید آپ کی جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے اور میرے اس بد نصیب بیٹے کی بخشش ہو جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر جلالی کیفیت طاری تھی۔ یہ بوڑھی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی منتیں کرتی تھی، مگر پھر بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ بوڑھی اماں دوبارہ واپس آ گئی اور بیٹے کی لاش پر کفن ڈالے رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ کہاں ہے وہ ولی؟ کہاں ہے وہ بزرگ؟ اور پھر فرمایا کہ جب تم ابھی ملنے آئی تھی میں نے آنے سے انکار کیا۔ اسی وقت میں کچھ دیر کے لیے لیٹا اور خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، اے حسن، تم میرے کیسے دوست ہو؟ تم نے میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے، وہ تو میرا دوست ہے۔ سن اے حسن، اس کو میں نے بخش دیا، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ خدا اس کی قبر پر لازوال رحمت نازل فرمائے۔ تاریخ میں ایسے توبہ کرنے والوں کے قصے کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نوجوانوں کے گروہوں کو مخاطب ہو کر انہیں توبہ کی ہدایت فرمایا کرتے تھے، اور وہ حدیث مشہور ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ جوانی کی عمر میں کر لیجئے، بڑھاپے کی عمر میں تو یہ کرنا کمال نہیں ہے۔ علامہ رومیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں عجیب تشبیہ پیش کرتے ہیں، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، جوانی میں توبہ کرو، کیونکہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ انسان سے گناہ ممکن ہے، لیکن ان گناہوں کے سامنے ڈٹ جانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے والے کو حدیث میں بہترین مومن قرار دیا گیا ہے۔ آئیے عزم کیجئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے رب سے وفاداری کرتے ہوئے اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور کامل بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔